الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا ہے اور ہم عقیدہ آخرت بالتفصیل بیان کر رہے تھے کیونکہ اس کی ہمارے مذہب اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی آیات میں اکثر بہت کثرت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا کیونکہ اس زمانے کے کفار خصوصی طور پر آخرت میں اٹھنے کا ہی تصور نہیں رکھتے تھے، چاہے جائے کہ آگے معاملات کے جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، وہ ان سب کے منکر تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عقائد بیان کیے تھے وہ ہم تک پہنچائے اور اس طریقے سے عقیدہ آخرت کی مضبوطی کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ جتنی بکثرت احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے پیش نظر عقیدہ آخرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اہمیت دینی چاہیے اور عقیدہ آخرت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ عقیدہ آخرت کے ایک آپ کہہ لیں ٹاپک، ایک شق کہہ لیجئے کہ شفاعت کا موضوع تھا، اس پر گفتگو چل رہی تھی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو بخاری و مسلم نے لکھی ہے اور حدیث نمبر 5339 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم دوپہر میں جب سورج کے ساتھ بالکل بھی بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ یعنی دوپہر کا وقت مطلع بالکل صاف ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ تو اور اسی طرح فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جس وقت کہ چاندنی چھائی ہو، پھیلی ہو اور آسمان پر بالکل بھی بادل نہ ہو؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو فرمایا کہ پس تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار میں صرف اتنا ہی شک کرو گے کہ جیسے ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں شک کرتے ہو۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب چاندنی پھیلی ہوئی ہو، اسی طرح دن نکلا ہوا ہو تو نہ سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو نہ چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو، تو اسی کے مثل قیامت کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا تو وہاں پر بھی گویا کہ کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کے پیچھے چلا جائے جس کی وہ دنیا میں پرستش کرتا تھا۔ لہذا جو بت پرست ہوں گے وہ بتوں کے پاس چلے جائیں گے، جو سورج کی پوجا کرتا تھا تو وہاں پر جیسے اللہ چاہے گا سورج کے پاس لوگ پہنچیں گے، جو آگ کی پوجا کرتا تھا وہ آگ کے قریب جائے گا، جو اور کسی چوہے کی مثال کے طور پہ پوجا کرتا تھا تو وہ چوہوں کے پاس چلا جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ وہاں پر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کیا جب اللہ تعالی جلوہ افروز ہوگا تو ہم اسے پہچان لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اسے پہچان لو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہونے کے بعد لوگوں کو سجدے کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے بچاؤ کے لیے یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکے گا، ان کی پیٹھ تختے کی طرح کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جو سجدہ کرنے لگے گا وہ اپنی پیٹھ کے بل پیچھے گر جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو ہے کہ بچاؤ کے لیے سجدہ کرنا، یہ منافقین کیا کرتے تھے
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر تھے. تو اس وقت یہ لوگ صرف اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے محفوظ رہ سکیں، ورنہ تو ان کے قتل کا حکم ہوتا، گرفت کا حکم ہوتا یا ان کو جلاوطنی کا حکم دیا جاتا. تو اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا. اور اسی طرح ریاکارانہ سجدہ یہ بھی برا ہے اور یہ شرک خفی کہلاتا ہے کہ ریا کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے انسان کو عمل کرے. تو یہ دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا کوئی اور ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر دوزخ پر ایک پل رکھا جائے گا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد شفاعت واقع ہوگی، یعنی سلسلہ شفاعت شروع ہو جائے گا اور لوگ اس پل سے گزرتے ہوئے کہیں گے یا ربی سلم یا ربی سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرما، اے میرے رب سلامتی عطا فرما. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مسلمان پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح اور اونٹ کی طرح گزریں گے، یعنی حسب مراتب، جیسا جو جتنا اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. کہ بعض جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، بجلی جیسے بجلی چمکتی ہے ایک دم لمحے بھر کے اندر ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر طے کرتی ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کوئی اس طرح گزرے گا جیسے تیز دوڑ رہا ہو، کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھنے کی طرح جیسے گھوڑا تیز رفتار دوڑتا ہے اس رفتار سے وہ گزر جائیں گے. غرض ہے کہ جیسے جیسے مقام اور مراتب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تو نجات پا جائیں گے، سلامت رہیں گے، بعض زخمی ہوں گے لیکن چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ گناہگار قسم کے مسلمان ہوں گے کہ وہ گرتے پڑتے وہاں سے نکلیں گے. کیونکہ اور حدیث ابھی ہم عرض کریں گے کہ پل صراط پر کانٹے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. جس طریقے سے قصاب اپنے گوشت کو لٹکانے کے لیے کانٹے لگاتا ہے، ایسے وہاں پر کانٹے ہوں گے جس میں لوگ الجھ کر گر رہے ہوں گے. تو اس طرح بعض لوگ اس کانٹوں سے زخمی ضرور ہوں گے لیکن وہ جہنم میں گریں گے نہیں، نجات پا جائیں گے. اور بعض دوزخ کی آگ میں گرا دیے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے لیکن بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں گے، لہٰذا وہ بیچارے ان کانٹوں سے ٹکرا کر اور دوزخ کی پل صراط کی پھسلن اور تیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ جہنم میں گر جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آگ سے نجات پالیں گے، یعنی جو آگے نکل جائیں گے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے حق کے معاملے میں جو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا نہیں، اس سے زیادہ جھگڑا کرنے والا نہیں، جیسے وہ مسلمان جو نجات پا جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا حق ہے اور میں حاصل کر سکتا ہوں تو وہ جھگڑتا ہے حاکم کے پاس، اسی طرح ویسے تو کسی کا بھی اپنے رب سے جھگڑا کرنا یہ دنیا کے اندر ہوتا تو کفر تک بھی ہو جاتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجازت مرحمت فرما دے، کوئی اپنے کسی کو اللہ تعالیٰ خود عزت دے دے، مقام عطا فرمائے کہ تم اپنے رب سے مطلب ایک طرح سے جس طرح بچہ ہوتا ہے کہ لاڈ پیار میں بظاہر وہ سخت لہجہ بھی اختیار کر لیتا ہے اور ماں باپ اسے خود یہ موقع فراہم کرتے ہیں، بعض اوقات پھر محبت سے چیز دے دیا کرتے ہیں. اس طرح اللہ کی طرف سے جب یہ اذن ملے گا تو یہ جھگڑا پھر خدا نخواستہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ اللہ کی اجازت سے ہوگا اور وہ ان لوگوں کے منصب اور ان کی وجاہت کے اظہار کے لیے ہوگا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، قریبی بندے ہیں، اور یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی کوئی اونچ نیچ کرے تو گرفت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو گویا کہ فری ہینڈ دیا گیا ہے. لیکن وہ معاذ اللہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، ہاں بس اللہ تعالیٰ تو ایسا کر جیسے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرمائے گا. تو وہ مسلمان جو خلاصی پانے والے ہوں گے
اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ ظاہر فرما دے گا کہ تمہیں آج حق حاصل ہے کہ اپنے ان جہنم میں گرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے شفاعت کرو۔ تو وہ ٹھہر جائیں گے اور رب سے پھر مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دوزخی بھائیوں کے لیے عرض کریں گے، یا رب وہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی، جاؤ جہنم سے پہچانو اور نکال لو۔ تو یہ لوگ بڑی خلقت کو نکالیں گے، بڑی تعداد کو جا کے پہچانیں گے، اور وہ پہچان اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ جن کے چہرے دوزخ میں سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، تو ان کو اور پھر دوزخ کی آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیاہ ہے، اس سیاہ آگ میں سے لوگوں کو پہچاننا، پھر ان کو نکالنا، یہ یقینی سی بات ہے کہ طاقت بشری سے بالکل ماورا چیز ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نگاہوں میں قوت اور وسعت عطا فرمائے گا، اور ان کے قلب میں الہام فرمائے گا، وہ پہچانیں گے کہ فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، شفاعت کریں گے، ایک بڑی تعداد باہر آ جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے، یا رب جن کے متعلق تو نے ہم کو حکم دیا ان میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا، یعنی جو بظاہر بڑے بڑے جن کے ایمان تھے، اعمال تھوڑے سے خراب تھے، ایمان ان کا تقریباً مکمل تھا، انہیں باہر نکال لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ، اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھلائی پاؤ، یعنی سونے کا سکہ پہلے زمانے میں تھا، اس کے وزن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ اگرچہ ایمان کی کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، ایمان کی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیفیت کا نام ہے۔ ایمان تو ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر یقین حاصل ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جتنا یقین قوی اتنا ایمان وسیع، جتنا یقین کمزور اتنا ایمان کم کہلاتا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر میں تیرا رخ اس سے پھیر دوں تو مزید کچھ طلب کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اس کا منہ آگ سے پھیر دے گا۔ جب آگ پھرے گا، آگ سے پھرے گا تو وہ اپنے آپ کو جنت کے سامنے دیکھے گا، یعنی اس کا رخ جنت کی طرف ہو جائے گا، اور وہاں سے وہ اس کی تر و تازگی کو دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، پھر وہ کہے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اس کو اپنا وعدہ یاد آئے گا، میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جہنم سے بس میرا رخ پھیر دے۔ کیونکہ جب انسان پر بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ بعض اوقات اس مصیبت سے نجات کے ساتھ اللہ کا فضل طلب نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کم از کم یہ مصیبت تو ٹل جائے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ بہت سارے قرضے ہیں، قرض مانگنے والے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ آج اس کو ٹال دے، بس کسی بھی طریقے سے۔ وہ یہ نہیں کہے گا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال بھی دے، اس کو مجھ سے راضی بھی کر دے، مجھے اتنے پیسے عطا فرما کہ میں اس سمے تمام کے قرضے اتار دوں۔ یہ نہیں، بلکہ ہمارے قلب میں ایک حقیقتاً بخل موجود ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگنے میں بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کے طلب میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بہت سے نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جب وہ جہنم سے نکالا گیا تو اسے سب سے بڑی جو خواہش محسوس ہوگی یا سب سے بڑا معاملہ جو محسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بس جہنم سے میرا رخ پھیر دیا جائے۔ اب جب پھیر دیا جائے گا اس کے وعدے وغیرہ کے بعد تو جنت دیکھے گا، اب جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، اس کی تر و تازگی نظر آئے گی، تو پہلے تو وہ وعدہ یاد کرتا رہے گا کیا وعدہ کیا ہے، لیکن آخر صبر نہیں کر سکے گا اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، وہ عرض کرے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے عہد و پیمان نہیں کر چکا کہ جو چیز تو نے مجھ سے پہلے مانگی ہے اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں تیری مخلوق میں بڑا بد نصیب نہ رہ جاؤں،
تو مجھ پہ کرم فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے دوں یہ وہاں تک پہنچا دوں تو مزید کچھ نہ مانگے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا. چنانچہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے گا تو اندر اس کو جنت کی تر و تازگی، محلات اور بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی. تو جب تک اللہ چاہے گا وہ صبر کرے گا، لیکن پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یا رب کریم تو مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے، تو کتنا وعدہ شکن ہے، عہد شکن ہے. کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اپنی خلقت میں بد نصیب نہ فرما اور مجھے داخل جنت فرما دے. وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائے گا. تو جب وہ خوش ہو جائے گا تو اس شخص کو داخل جنت فرما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے، تمنا کر. وہ شخص تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. جتنا آدمی کے مائنڈ میں ہے، قلب میں ہے، اتنا ہی مانگے گا. اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. جو مانگے گا دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں تمنا کر، یعنی اس کو یاد دلائے گا. وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، ہاں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اس طرح مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ تمام ہے جس کی تو نے خواہش کی، اور اس کی مثل اور بھی ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے جو تو نے مانگ لیا، اور اس کے علاوہ 10 گنا مزید ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوگا کہ اسے ہر اس کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا. تو یہ آخرت کے اندر یہ معاملات ہوں گے. لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اس سے نکلنے کے معاملات بھی ہوں گے. جنت سے کوئی نہیں نکلے گا لیکن جہنم سے بہت سے نکل کر ضرور داخل جنت ہو جائیں گے. اسی طرح سے ایک مزید روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں دوزخ میں سے آخری نکلنے والے کو اور اس شخص کو جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. فرمایا ایک شخص آگ سے گھسٹتا ہوا باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا. وہ وہاں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، لوگ چلے گئے ہیں سب، میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں، تو جنت میں تو سب جگہیں فل ہو گئی ہوں گی. تو کہے گا یا رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی. انہیں جا کر دیکھے گا درجات سب کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تیری ملکیت میں دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے، یعنی حیران ہو جائے گا، اس کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلے گا. تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. میں بہک سکوں